الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے جمع فرما دیا ہے۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں ممنون و مشکور ہوں اپنے پیارے بھائی محترم جناب یحییٰ صاحب کا اور اپنے پیارے بھائی سلمان شاہ صاحب کا، جن کی دعوت پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہمارے بھائی کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے بھائی بتا رہے تھے کہ سارا جلسے کا اہتمام انہوں نے خود کروایا، بھی کھانا اس انداز کا بننا چاہیے اور اسی بیٹھک میں بیٹھ کر کے علماء کو کھانا کھلایا جائے، تو یہ بندہ تر جاندہ ہے، گلاں یاد رہ جاندیاں نے، تو وہ کسی کی اچھائی یاد رہتی ہے، کسی کی برائی یاد رہتی ہے، تو ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کی باتیں، ان کی میزبانی کرنے کا یہ انداز اور یہ جذبہ، تمام علماء بھی، میرے شیخ قاری خالد صاحب بھی دعا کروا کے آئے ہیں، تمام احباب بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ معزز سامعین، مجھے حکم ہوا ہے، میں نے ورفعنا لک ذکرک کا معنی کرنا ہے، صرف مطلب سمجھانا ہے بس، اور حضور کی شان میں نے چند منٹوں میں بیان کر کے انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔
حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار کو سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہے۔ کائنات کے رب کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب کائنات کے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، کائنات کے پروردگار نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا۔ ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لینے کے بعد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آیا تو آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، اگر دل پسند آیا عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آیا، اگر دل پسند آیا آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آیا، اگر دل پسند آیا ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیا، اللہ نے میرے نبی کو چن لیا۔ اور کس لیے چنا؟ فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسولوں کا رسول بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا سردار بنانے کے لیے چن لیا۔ اللہ نے میرے نبی کا ساری کائنات کے لوگوں میں سے انتخاب کیا۔ انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے میرے نبی کو یتیم پیدا فرمایا۔ یتیم پیدا کرنے کے بعد اللہ نے میرے نبی کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجا دیا۔ نبوت کا تاج سجانے کے بعد اللہ نے میرے نبی کو معراج کروائی۔ معراج کروانے کے بعد اللہ نے میرے نبی کو عرشوں کی سیر کروائی۔ عرشوں کی سیر کروانے کے بعد اللہ نے میرے نبی کو نبیوں کا امام بنایا۔ نبیوں کا امام بنا کر کے کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ ساری کائنات میں سے اللہ نے میرے نبی کو چنا، اور میں نے بڑی تیزی سے آپ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اور آج آپ یاد رکھیں گے کہ آج 10:30 بجے حضور کی شان بیان ہوئی ہے، اور آپ ایسے بولیں گے جیسے مغرب کے وقت ابھی جلسہ شروع ہوا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ ساری کائنات میں سے اللہ نے انتخاب کیا میرے نبی کا۔ پھر بولو، ساری کائنات میں سے اللہ نے انتخاب کیا کس کا؟ اونچی بولو، کس کا انتخاب کیا؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اور میرے نبی کا نا ایک لقب ہے، میرے نبی کا ایک لقب ہے، میرے نبی کو کہتے ہیں مصطفیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو، کیا کہتے ہیں؟ بسکٹی۔ پھر بولو، کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا کیا معنی؟ ادھر میں تانوں ویکھن واسطے کھلوتا ہوں، تسی ہن مینوں ویکھو ذرا توجہ میری۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ اونچی بولو۔ اگر تو آج تانوں پتہ لگ گیا تو پھر اونچی بولو۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا۔ میرے نبی چنے ہوئے، بولو میرے نبی ساری کائنات میں سے چنے ہوئے۔ اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں، المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ ہوا، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف یہی چنا ہوا نہیں بلکہ اس کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ اس کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ اس کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ اس کے لیے بلندی آئی، بلندیوں میں سے چنی ہوئی۔ اس کے لیے رفعت آئی، رفعتوں میں سے چنی ہوئی۔ اس کے لیے نماز آئی، نمازوں میں سے چنی ہوئی۔ اس کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی۔ اس کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی۔ ان کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی۔ ان کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا۔ ان کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی۔ ان کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چن
چنے ہوئے ان کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے ان کے لیے دماد آئے، دمادوں میں سے چنے ہوئے ان کے لیے روب آیا، روبوں میں سے چنا ہوا ان کے لیے تقوی آیا، تقووں میں سے چنا ہوا ان کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی ان کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی ان کے لیے حسن آیا، حسنوں میں سے چنا ہوا ان کے لیے جمال آیا، جمالوں میں سے چنا ہوا ان کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں سے چنی ہوئی ان کے لیے معجزات آئے، معجزاتوں میں سے چنے ہوئے ان کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی ان کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی ان کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی ان کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی ان کے دین کی صداقت پر پہرا دینے کے لیے صدیق آیا، صدیقوں میں سے چنا ہوا ان کی دین کے لیے عدالت کا ڈنکا بجانے کے لیے فاروق آیا، عادلوں میں سے چنا ہوا ان کے دین پر خرچ کرنے کے لیے عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا ان کے دین کے لیے تلوار چلانے کے لیے حیدر کرار آئے، شیروں میں سے چنے ہوئے ان کے لیے بلال آیا، غلاموں میں سے چنا ہوا ان کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی ان کو رب نے نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، میں تنو یاد کروا کے جانا، مصطفیٰ کا معنی، پھر بولو مصطفیٰ کا معنی، مصطفیٰ کا معنی۔ میرے بھائی نے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرانے دور میں نا بادشاہ کی کوئی تعریف کرتا نا تو وہ خوش ہو کر کے اس کو انعام دیتا، بھی تو میری تعریف چ شعر پڑھیا ہے۔ اج دے غلام انہاں بادشاہاں دا مقابلہ کر کے آکھدے نے تسی میرے نبی دا شعر پڑھیا ہے، میرے نبی دی نعت پڑھیے، میرے نبی دی تعریف کی تھی، وہ اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے تھے۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ آؤ نا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح و سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے دیکھو سبھی سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیا، اور صرف پھر میرے نبی کا انتخاب نہیں کیا، حدیث کے اگلے الفاظ ہیں ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے میرے نبی نو چنن تو بعد پھر ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں دا ٹیسٹ لیتا، پھر ساری کائنات وچ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اگر اللہ نو ساری کائنات دے وچوں
اگر دل پسند آئے تو میرے نبی دے یاراں دے پسند آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے نا، یہ وہی میرا مصطفیٰ ہے جن کے بارے میں نے کیا کہا، ورفعنا لک ذکر۔ اللہ کہتے ہیں ورفعنا، بولو ورفعنا لک، اونچی بولو ورفعنا لک ذکر۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے او میرا سوہنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیرے لیے تیری شان کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیرے لیے تیرے نام کو اونچا کر دیا ہے، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا ہے۔ اب میں بھی سوچ میں پڑ گیا، اے اللہ تو نے میرے نبی کے ذکر کو کس انداز کے ساتھ اونچا کیا ہے؟ انداز کیا تھا؟ کائنات کا پروردگار کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی۔ انداز یہ ہے کہ جہاں جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں پر میرے مصطفیٰ کا بھی نام لیا جائے گا، جہاں جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں پر میری بات ہوگی وہاں وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر یقین نہیں آتا آپ قرآن کے انداز کو دیکھیے، قرآن پاک میں جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام۔ زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم۔ سبحان۔ یہ آپ دیکھیں نا، انداز ہی بڑا نرالا ہے، اللہ کا انداز ہی بڑا نرالا ہے۔ کائنات کے رب نے جب اپنا تعارف کروایا نا تو کہا الحمدللہ رب اونچی بولو نا، ادھی تقریر تسی بھی میرے نال کرنی، اونچی بولو الحمدللہ رب الحمدللہ رب۔ اور جب اپنے محبوب کا تعارف کروایا تو کیا کہا، وما ارسلناک الا رحمت سبحان۔ خدا دی خدائی ساری کائنات وچ خدا دی خدائی ہے۔ اور آؤ، اور کسی نے کہا نا جتھے تک خدا دی خدائی ہے اوتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ورفعنا لک ذکر، کیا معنی ورفعنا کا؟ کائنات کا رب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، بولو میں نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ اب میں نے دوسرا سوال پھر سوچا، اے اللہ سارے کے سارے جو تیرے نبی ہیں وہ نبی سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، نبی تو ہوتا ہی اعلیٰ ہے، نبی تو ہوتا ہی شان والا ہے، نبی تو ہوتا ہی عظمت والا ہے، نبی تو ہوتا ہی بلندیوں والا ہے، نبی تو ہوتا ہی حسین و جمیل ہے، تیرے تو سارے کے سارے نبی اعلیٰ ہیں۔ اے کائنات کے پروردگار، نبی تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد تو نے مسجود ملائک بنایا، مسجود ملائک بنانے کے بعد تو نے اس کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ نبی تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب گفتگو کیا کرتا پرندے جھک کر کے اس کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جب وہ اپنے ہاتھ پر لوہا رکھتا لوہا موم بن کر کے رہ جایا کرتا تھا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دی ہے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے تیری خاطر چھری کے نیچے لیٹ گیا اور تو نے اس کی گردن پر چھری کو چلنے نہ دیا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے تیری خاطر آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا لیکن تو نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے اپنا عصا جب دریا پانی میں مارا تو نے دریا کے اندر راستے بنا دیے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا
جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو جب مردے کو حکم کرتا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ کھڑا ہو کر کے اپنے نبی سے کلام کیا کرتا تھا۔ پیغمبر تو تیرے سارے آلہ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، لیکن ربا تو نے یہاں پر کس لیے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ یہ کس نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کائنات کا پروردگار کہتے اور نبی تو میرے سارے آلہ ہیں، لیکن یہاں پر جس نبی کی بات ہو رہی ہے وہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا نبی ہے، صرف پیغمبر نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جہاں پر اس کے قدم پڑ جاتے ہیں میں قدم رکھنے والی جگہ کو بھی آلہ بنا دیا کرتا ہوں۔ اس کے قدم یثرب کی وادی پر لگے، میں نے یثرب کو مدینہ الشریف بنا دیا۔ اس کے قدم مکہ پر لگے، میں نے مکہ کو مکرمہ بنا دیا۔ اس کے قدم حلیمہ کی اونٹنی پر لگ گئے، میں نے حلیمہ کی اونٹنی کو تمام اونٹنیوں کی سردار بنا دیا۔ اس کے قدم صدیق کی ایڑی پر لگ گئے، اس کے قدم صدیق کے کندھوں پر آگے، میں نے صدیق کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اس کے قدم صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں لگ گئے، میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ہی خوبصورت بات ہے، دنیا پوری کے اندر، پوری دنیا میں صرف ایک میرے نبی کا گھر ایسا ہے، سیدہ کائنات کا حجرہ ایسا ہے جس کو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پوری زمین پر جنت کا ٹکڑا میرے نبی کا روضہ ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر ایک اگلی بات آپ کے گوش گزار کروں۔ یہ تو ماننا ہے نا کہ اللہ نے میرے نبی کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ نے صرف میرے نبی کے ذکر کو اونچا نہیں کیا، پھر جو میرے نبی کا ذکر اونچا کرتا ہے اللہ اس کو بھی اونچا کر دیتا ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، تھوڑی سبحان اللہ ٹلی ہوئی میں بھی بریک لا چھڑنی ہے، اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ جس نے میرے نبی کا ذکر اونچا کیا اللہ نے اس کو دونوں جہانوں میں اونچا کر دیا۔ آئیے دیکھیے تو صحیح نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے یاروں جانثاروں وفاداروں کے درمیان بیٹھے ہوئے، میرے نبی کا ایک صحابی ہے پینڈو سا بدو صحابی ہے، گاؤں سے آیا ہے، 1 سال کے بعد اس کا شہر میں چکر لگتا ہے، یہ گاؤں سے سبزیاں لے کر کے آیا ہے، میرے نبی کے پاس آیا ہے، آ کر کے عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی چاہت ہے، مجھے آپ سے بڑی الفت ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا پھٹا پرانا اس کا لباس ہے، غریب سا صحابی ہے، پینڈو سا صحابی ہے، گاؤں سے آیا ہے، شہر میں گاؤں سے آیا ہے، سبزیاں بیچنے کے لیے غریب سا میرے نبی کا یار جانثار ہے، عرض کرتے محبوبہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، میں آپ کے لیے گفٹ لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے محبت بھرا گفٹ لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں انداز یہ تھا، اس نے ایک گٹھری اپنے کندھے پر رکھی ہوئی تھی، اس نے گٹھری نیچے اتاری، جیسے پینڈو لوگ، آپ کا بھی گاؤں شہر کا ماحول ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، اس نے گٹھری اتاری، گٹھری کو کھولا، گٹھری کھول کر کے چند تریں چند کھیرے میرے نبی کو پیش کیے، عرض کرتے محبوبہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں، میں آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے گفٹ لے کر کے آیا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر نے حکم فرمایا اگر تو گاؤں کی سوغات لے کر کے آئے ہم تجھے شہر کا تحفہ دیتے ہیں۔ میرے نبی نے اس کو ستو دیے، میرے نبی نے اس کو کھجوریں دی، اور میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جب میرے نبی نے اپنے یار کی محبت دیکھی نا، میرے نبی فرماتے ہیں یارو سنو، اے ساڈا اج تو بعد
بعد اے ساڈا پینڈو بیلی ہے اسی اندے شہری بیلی ہیں. سبحان اللہ. اے ساڈا پینڈو دوست ہے اسی اندے شہری دوست ہیں. یہ ہمارا ایک گاؤں کا فرینڈ ہے, ہم اس کے شہر کے فرینڈ ہیں. اے ساڈا پینڈو بیلی ہے اسی اندے شہری بیلی ہیں. سال گزر گیا, یوم من الایام, سال کے بعد پھر وہ دن آیا. اس نے گٹھلی پکڑی اور اپنے محبوب پیغمبر سے ملنے کے لیے جا رہا. جا کر کے دروازہ بجایا. سیدہ کائنات فرماتی ہیں میرے نبی گھر کے اندر موجود نہیں ہے. یہ گھر سے چل پڑا اور چل کر کے اپنا کام کرنے لگ گیا. میرے محبوب پیغمبر گھر تشریف لائے. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں محبوبہ آپ کا وہ جو پینڈو دوست ہے نا وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا. ٹوڈا پینڈو یار آیا سی, پینڈو دوست ٹوانو ملن واسطے آیا سی. میرے محبوب پیغمبر نے کوئی کام نہ کیا. میرے نبی نے دروازہ کھولا. میرے نبی اپنے یار کو تلاش کرنے لگ گئے اور چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا. میرے نبی چھوٹے چھوٹے گلی میں کھیلنے والے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کسی نے میرا یار ویکھیا ہوئے تے دسو, کسی نے میرا بیلی ویکھیا ہوئے تے دسو, کسی نے میرا پینڈو یار جاندہ ہوئے ویکھیا ہوئے تے دسو. اپنے شہری صحابہ سے پوچھتے ہیں اور کسی نے میرا پینڈو دوست دیکھا ہے تو بتاؤ. کسی نے بتایا محبوبہ وہ منڈی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا ہے, منڈی کی طرف جاتا ہوا نظر آیا. میرے نبی پیچھے پیچھے چلتے چلتے جا رہے ہیں. وہ صحابی وہاں پر سبزیاں بیچ رہا ہے. اب ذرا میری طرف دیکھیے گا, میرے نبی کی محبت کا انداز دیکھیے. رب کعبہ کی قسم عجیب انداز ہے. میرے نبی پیچھے چلتے چلتے آ رہے ہیں. وہ اپنے دہان میں سبزیاں بیچ رہا ہے. میرے نبی نے یہ پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور میرے نبی فرماتے ہیں بوجھو تو صحیح نہ ہم کون ہیں, بتاؤ تو صحیح نہ ہم کون ہیں. اس نے یوں ہاتھ لگا کر کے میرے نبی کے وما رمیتا اذ رمیتا والے ہاتھوں کو چھوا. عرض کرتے محبوبہ یہ میری شان, اللہ نے یہ عزت مجھے عطا کر دی. میں تو آپ کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور آپ کے ہاتھ اللہ نے میری آنکھوں پہ لگا دیے ہیں. اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا غلام پہچان کیسے نہ سکے. میرے نبی فرماتے ہیں منڈی والوں یہ غلام کسی نے خریدنا ہے تو بتاؤ, یہ غلام میں بیچنا چاہتا ہوں, آج غلام کی بولی لگانا چاہتا ہوں, میرا غلام کسی نے لینا ہو تو بتاؤ. عرض کرتے محبوبہ مجھے کون خریدے گا, میں تو آپ کا بڑا غریب سا صحابی ہوں, میں تو بڑا غریب سا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں میرے یار تو غریب نہیں ہے, اللہ کے ہاں تیری بڑی عظمت ہے. کیونکہ تو نے میری غلامی اختیار کی ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جو میرے نبی کے تذکرے کو اونچا کرتا ہے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں اونچا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بات کوئی پرانی نہیں ہے, آج بھی دیکھ لو ان غازیوں کو جن غازیوں نے میرے محبوب پیغمبر کے چہرے کا دیدار نہیں کیا, لیکن جب بھی کسی نے گستاخی کی ہے انہوں نے پھڑ کے تو لا چھڑیے چلے گئے ہیں. لیکن آج بھی ان غازیوں کو ساری کائنات سلوٹ کرتی ہے. اور جرا میرے نبی دے اوتے مر گیا وہ پھر مر نہیں گیا, وہ جی گیا. بولو جی گیا, وہ بولو جی گیا. اور آؤ آخری میری بات آدھی ہو گئی اور آدھی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے نبی کے سارے غلام آلہ ہیں, لیکن ایک نا بڑا ہی عجیب انداز مسند ابو یعلا کی روایت ہے. ایک یہودی تسی آکھ دیو ہو گے ساڈا رولا والا کی ہے, اسی اپنے اپنے گروہ بنائے نے بھی یہ سنی مانتے نے, بھابی نہیں مانتے, بھابی مانتے نے, بریلوی نہیں مانتے. میں آکھنا میرا نبی تیو ہے جنہوں ساری کائنات مان دیئے. میرے یہ بات نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے کہ ان جیسا نہ امین آیا ہے, ان جیسا نہ سچا آیا ہے. میرے نبی کی قسم وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی چدراہٹ کی وجہ سے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے, لیکن میرے نبی نو اجدہ کافر بھی. ایک کافر نے کتاب لکھی ہے 100 بڑے انسان, سب تو پہلے نمبر تے انہیں نا لکھیا ہے تے تیرے تے میرے نبی دا لکھیا ہے. سبحان اللہ. انہوں کسی نے پوچھا ابھی تو تے عیسائی ہیں, تو اپنے نبی دا نا لکھ دا, لیکن تو مسلمانہ دے نبی دا نا لکھیا ہے. آکھ دے میں بڑی سیرت پڑھی,
لیکن انہ ورگی سیرت مینوں کہ تو لبی کوئی نہیں. سبحان اللہ. مسند ابو یعلا کی روایت ہے ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا. یہودی بکریاں چرا رہا ہے. یہاں سے ایک بھیڑیا بھاگتا ہوا آیا. اس نے ایک بکری کو اٹھایا, اپنے منہ میں لیا اور بھاگ نکلا. یہودی نے ڈنڈا پکڑا اور بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا اور جا کر کے ڈنڈا اس بھیڑیے کو مارا اور اس کے منہ سے اپنی بکری کو چھین لیتا ہے. جب بکری منہ سے چھین لی نا تو وہ بھیڑیا بولنے لگا, انسانوں کی طرح عربی زبان میں بولنے لگا. اور کیا کہتا ہے؟ یا عجبا ذئبن, اور کہتا کیا ہے؟ یار تجھے حیا نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اور تو نے مجھ سے چھین لیا ہے. عربی بڑا حیران پریشان. او بھیڑیا انسانوں کی طرح عربی زبان میں بول رہا ہے. بھیڑیا پھر بولا اور بول کر کے کہتا ہے یا عجبا ذئبن یکلمنی کلام الانسی. یہ دیکھو بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے. اور دیکھو بھیڑیا انسانوں کی طرح بول رہا ہے, عربی زبان میں بول رہا ہے. بھیڑیا بول کر کے کہتا ہے اور یہودی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے. جب اللہ بلوانے پر آئے تو بھیڑیے بھی بول پڑا کرتے ہیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ کائنات کا سردار مدینہ میں آ چکے ہیں اور تو ابھی تک یہودی کا یہودی ہے. ابھی تک تو نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, ابھی تک تو میرے نبی کا غلام نہیں بنا. بھیڑیے نے بکریاں چھوڑی, بھاگتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. محبوبہ کلمہ پڑھائیے, آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں. میرے نبی نے پوچھ لیا اور بھائی وجہ کیا بنی ہے؟ عرض کرتے محبوبہ میں نے تو مانا ہے, آپ کو تو جنگل کے بھیڑیے بھی اپنا نبی مانتے ہیں, میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ. اے اوتھے جنگل سارا مند ہے, اسی اپنا گروہ بنا چھڑے ہیں. سبحان اللہ. آئندہ کے بعد کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ بھی حضور دی شان نہیں بیان کر دے. سبحان اللہ. میں تی آکھنا کسی دا کوئی در رب کعبہ دی قسم ہے, ساڑی تے کل کائنات ہی میرا نبی ہے. سبحان اللہ. ساڑی تے کل کائنات ہی, ہماری تو کل کائنات ہی ہمارا پیغمبر ہے. اور میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں اور میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے, میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے, میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے, میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے. اور جیسا میرا نبی ہے ویسا کائنات میں نہ آیا ہے, نہ رب نے بنایا ہے, نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے. اسی لیے تو میں بھی کہا کرتا ہوں نا کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, ہے یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ خوشی خوبتر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. بھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوقوں کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے. نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم, وہ ہے رب کی عطا, مومنوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا خوشی ہے ندارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو, عمر ہو, غنی ہو, علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے, قرآن پڑھو, یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا, والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا. اب
اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہمارا نبی ہے، سب سے بالا نبی ہمارا نبی ہے، سب سے اونچا نبی ہمارا نبی، اشرف المخلوقات ہمارا نبی، افضل الموجودات ہمارا نبی، افضل الانبیاء ہمارا نبی، افضل الاسقیاء ہمارا نبی، اشرف الناس ہمارا نبی، احکم الناس ہمارا نبی، اجمل الناس ہمارا نبی، نبی الحرمین ہمارا نبی، محبوب رب المشرقین ہمارا نبی، جد الحسن والحسین ہمارا نبی، امام القبلتین ہمارا نبی، سید العارفین ہمارا نبی، سید الساجدین ہمارا نبی، سید الراکعین ہمارا نبی، سید الخاشعین ہمارا نبی، سید القائدین ہمارا نبی، سید و سردار ہمارا نبی ہے، قافلہ سالار ہمارا نبی، حبیب کردگار ہمارا نبی، بہار کائنات ہمارا نبی، حسن کائنات ہمارا نبی، فخر کائنات ہمارا نبی، فخر موجودات ہمارا نبی، دعائے خلیل ہمارا نبی ہے، فضل رب جلیل ہمارا نبی ہے، سید الورا ہمارا نبی ہے، بدر الدجا ہمارا نبی ہے، شمس الضحیٰ ہمارا نبی، احمد مجتبی ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، سب سے بالا ہمارا نبی، رب کعبہ کی قسم ہے جیسا ہمارا نبی ہے ویسا نہ آیا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے، اسی لیے تو شاعر بھی پکار اٹھا کہ حسینہ جمیلہ دا، حسینہ جمیلہ دا، منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ، اور آخری بات سنیے، میں چاہتا ہوں چلتا چلتا اپنے نبی کے یار غار کا تذکرہ کرتا چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائیں، اور میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ کوئی کالا بھونکے میرے نبی کے یار غار پر، ہم اس کی زبان نہ کاٹ دیں، اس کو بھول تھی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ غلامان مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں، پورے پاکستان نے بتایا ہے کہ ابھی صحابہ کے غلام زندہ ہیں، بولو صحابہ کے غلام، صحابہ کے غلام زندہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ، میں صرف ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے، اور ایک مسئلہ باغ فدق کا، تاکہ آپ کو ایک کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو آپ کو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا۔ سوچ آتی ہے نا، اللہ کیویں چکائے گا، اللہ کیویں چکائے گا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ رب کیسے چکائے گا؟ اب میں بتانے لگا ہوں، اگر پہلی باری سنو نا تو تسی میرے نال نال بولنا ہے سبحان اللہ۔ میں نے ایک جملہ بولا، حشر کے میدان میں ہم جب اپنے نبی کو دیکھیں گے نا تو خوشی سے جھوم کر کے کہیں گے او ویکھو ساڈا نبی، اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ ابھی آپ نہیں بولے نا، اب آپ بول پڑیں، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کہا ابھی آپ بول پڑیں گے۔ دیکھیے یہ حشر کا میدان ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے، 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، حساب و کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے
برابر پسینے کے اندر شرابور ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے کے اندر، کوئی سینے تک پسینے کے اندر، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ انسانیت ساری کی ساری پریشان ہے۔ لوگ مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، او بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہے، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن حساب کا آغاز تو کروائیے۔ بابا آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الی غیری، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، چاہے میری امت کو جہاں مرضی پھینک دے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی جواب مل جائے گا، موسیٰ کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا، عیسیٰ کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا، چلتے چلتی ساری کائنات تیرے اور میرے محبوب پیغمبر کے پاس آئے گی، آ کر کے عرض کریں گی محبوبہ آپ تو رب کے لاڈلے نبی ہیں، آپ تو رب کے محبوب نبی ہیں، آپ تو خاتم النبیین پیغمبر ہے، آپ سے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرا سوہنا نبی میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور ہمارے نبی سفارش کیجئے نا، میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا وَلَا فَقْرَ، اور فخر کسی بات کا نہیں ہے، اللہ کے عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ فرماؤں گا، 7 دن کا لمبا سجدہ میرا نبی کرے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کی تعریف کروں گا، میں اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤں گا، میں اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ 7 دن کے بعد اللہ مان جائے گا اور اللہ 2 جملے ارشاد فرمائے گا، اگر آپ کو سن کر کے لطف آئے تو بولیے گا، اگر آپ کی بات ہو تو پھر بولیے گا۔ کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سوہنا نبی بس کر جا، اپنی آنکھاں چوتھرو صاف کر لے، تو میں نے بڑا منا لیا، میں من گیا، بس کر جا، اپنے سر کو اس سجدے سے اٹھا، ارفع راسا کا سل توتا، او میرا محبوب نبی اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ، میں نے حدیث میں لفظ پڑھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 7 دن دا لمبا سجدہ، اسی ایک سجدہ کر کے نا سارا کچھ ہی اپنے واسطے مانگ لینے ہیں۔ میرا نبی 7 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد اب اللہ سے دعا کرنے لگا ہے، مانگنے لگا ہے۔ حدیث کے الفاظ میرا نبی کہے گا ربا میں کی منگنا ہے، اللہم اغفر لی امتی، بس میری نہ گناہگار امت نو معاف کر دے۔ حساب و کتاب کا آغاز کیتا جائے، حساب شروع کیا جائے، سفارش کی جائے، حساب شروع کیا جائے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ آخری باتیں توجہ میری طرف رکھیے گا، کائنات کا پروردگار کہے گا میرا سونا نبی منگنا لا تو ہوئے، قبول کرنا لا میں ہوا، غلطی جیتے بندی کوئی نہیں۔ حساب کا آغاز ہوتا ہے، سفارش آپ نے کر دی ہے، میں نے تو آپ سے وعدہ کی ہے میں تو اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور میرا سونا نبی حساب کا آغاز کرتے ہیں، لے کر کے آئیے اپنا پہلا امتی جس سے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے میرا نبی صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کے رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، ربا میرا پہلا امتی حساب دینے کے لیے تیری عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ جب میرا رب صدیق اکبر کو دیکھے گا، کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سوہنا نبی تو نے حساب دینے کے لیے اپنا پہلا وہ امتی پیش کیا ہے جس کا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر نے ساری زندگی آپ سے حساب نہیں لیا، میں ابو بکر سے حساب کیسے لے سکتا ہوں؟ اور تم اس ابو بکر سے حساب مانگتے ہو جس سے کائنات کا پروردگار بھی حساب نہیں لیتا۔ اور میں نے تو ایک عجیب منظر دیکھا، میرے نبی نے چندے، تم کہتے ہو باغ کھا گئے سارے کا سارا، میرے نبی نے چندے کا اعلان فرمایا۔ صدیق اکبر نے سارا گھر سامان کا میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ گھر گئے، میرے نبی نے پوچھا ابو بکر ما بقیت لأہلی کا یا ابا بکر، ابو بکر کار آلیاں واسطے کی چھاڑ کے آئے ہیں؟ ابو بکر عرض کرتے محبوبہ
ابو بکر کو آپ کی محبت کے علاوہ چاہیے کیا؟ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، اور میں نے عجیب منظر روایت میں پڑھا ہے، صدیق اکبر اپنی دیوار پر یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیٹی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے نبی کو چندے کی ضرورت ہے، میرے نبی کو مال کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے۔ اور امام ابن اسحاق نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے حضرت ابو بکر ڈھائی مار کر کے رویا کرتے، اور میرے نبی کو مال کی ضرورت ہے، ابو بکر کے پاس مال نہیں ہے۔ آخرکار اپنے لباس پر نظر پڑی کہ میرے تن کے اوپر لباس کیسے موجود ہے، بازار میں جاتے ہیں، بوریے کا لباس پہنا اور اپنا لباس یوں پکڑ کر کے کھڑے ہیں اور بولی لگا رہے ہیں، میں یشتری منی صوبہ، میں یشتری منی صوبہ۔ ابو بکر سے اس کا لباس کون خریدے گا؟ ابو بکر کے نبی کو مال کی ضرورت ہے، ابو بکر اپنے تن کا لباس بیچنا چاہتا ہے، ابو بکر کے اس سے لباس کون خریدے گا؟ لباس بیچا، پیسے لے کر کے بوریے کا لباس پہن کر کے میرے نبی کی خدمت میں آگے۔ وہاں سے کائنات کا شہنشاہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل آیا کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہو جبریل یہ کون سی نئی بات ہے، تو ہر روز آتا ہے رب کا سلام لے کر، دن میں کئی مرتبہ آتا ہے رب کا سلام لے کر۔ جبریل عرض کرتے ہیں محبوبہ آج سلام جدا ہے، پہلے سلام آپ کے لیے لایا کرتا تھا، آج رب کا سلام ابو بکر کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے۔ میرے نبی نے یوں جبریل کی طرف دیکھا اور کہا جبریل تو نورانی، تیرا انداز نورانی، تیرا کردار نورانی، تیری گفتار نورانی، تیرا لباس نورانی، لیکن آج کیا بات ہے تیرا وہ لباس ہی نہیں ہے، تیرا نورانی لباس کہاں گیا؟ جبریل عرض کرتے محبوبہ کہ لباس میں نے صدیق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہنے، اللہ نے آج آرڈر کیا ہے آج تو نے میرے نبی کی خدمت میں جانا ہے، جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے بوریے کا لباس پہن کر کے جا، اور جا کر کے میرے نبی سے کہنا ابو بکر سے پوچھے ابو بکر اپنے پروردگار سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ابو بکر سے پوچھے، ابو بکر سے پوچھو ابو بکر اللہ سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ابو بکر عرض کرتے محبوبہ میں تو ہر حال پر رب سے راضی ہوں، اور جس کو کائنات کا شہنشاہ پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے تم اس سے ناراض ہوتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، امام صاحب نے کہا طیب سے پیار کرتا ہے، ناپاک سے پیار کرتا ہے، یہ پاک لوگ ہیں پاکوں سے پیار کرتے ہیں، تمہارا انداز جدا ہے۔ اور اس نے کہا کہ باغ فدق میں سیدہ کائنات حصہ لینے کے لیے آئی اور حصہ نہ دیا۔ میں نے کہا کہ میں اس کے 4 جواب دیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا جناب والا حصہ کیلی بیٹی کا نہیں بنتا، بیوی کا بھی بنتا ہے، اور جو میرے نبی کی بیوی ہے وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اگر بیٹی کو دیا ہوتا سیدہ کائنات کو نہ دیا ہوتا تو کہتا ہے ناانصافی ہو گئی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ ناانصافی نہیں ہوئی ہے، اور جن کی بات تو کرتا ہے ان کو حدیث سنا دی گئی لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ سیدہ آپ کے بابا نے کہا ہے کہ میری کوئی وراثت نہیں ہے، انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوا کرتی۔ سیدہ نے حدیث سنی اور واپس لوٹ چلے، واپس چل دیے۔ میرا یہ ایمان ہے آج 1400 سال کے بعد آپ میرے نبی کی حدیث سنیں اور میرے نبی کی حدیث پر کٹ مر جائیں، اور میرے نبی کی لخت جگر، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ اپنے بابا کی حدیث کا کیسے حیا نہ کرے۔ میں کہا کرتا ہوں تو اس باغ فدق کی بات کرتے، صدیقہ سیدہ کائنات کو وراثت میں کائنات کے سہنے نبی جنت کا مالک بنا کر کے گئے ہیں، اور کائنات کے رب نے کہا ہے، اور یہ اکیلی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں کہ جن کے بابا تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جن کے شوہر تمام ولیوں کے سردار ہیں، جن کے بیٹے تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جو خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں،
ان کو باغوں کی کیا ضرورت ہے؟ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ مجھے آخری حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی ہے تو کائنات کے رب نے کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری یہ کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ او اے گنتی شمتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا یرانہ پا کے۔ صرف 5 تن نہیں بلکہ جڑا تن میرے نبی دے تن دے نال لگ گیا وہ پاک ہو گیا۔ بولو پاک ہو گیا۔ میرے نبی کے سارے صحابہ پاک ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔